علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق وعجل فرجہ. زیادہ پریشان تو نہیں ہو رہے حضرات؟ ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں اور اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ آسان ہو جائے. حضرت بہلول دانا، بے پہ پیش ہے، ضمہ ہے، بہلول غلط ہے، بہلول. جو چٹکلے باز ہو، حاضر جواب ہو بہت زیادہ، اسے بہلول کہا جاتا ہے. تو اب جناب بہلول، ان کا نام عمر ابن وہب تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ ہارون اور رشید کے خالہ بھائی تھے، یا بعض نے لکھا کہ ماں ایک تھی، باپ الگ الگ تھے. بہرحال بہت قریبی رشتے دار تھے، اور بہلول دانا جناب امام باقر امام صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے. نویں امام تک کا دور دیکھا، 5 اماموں کا دور دیکھا ہے انہوں نے. بہت لمبی زندگی تھی عزیزان گرامی. اب کوفے کے رہنے والے تھے، کوفے واپس چلے گئے تھے اور وزیر رہے کچھ عرصہ. بہت زیادہ ان کی جب مخبری ہو گئی تو انہوں نے اپنا دربار محل وغیرہ چھوڑ دیا. اچھا، پاگل پنے کے لیے کوئی انسان کو سند کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان حرکتیں کرنے لگے، ہر آدمی کہے گا پاگل. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں بات. تو اب انہوں نے کیا کیا، محل چھوڑ کے سڑک پہ سونے لگے. ہر آدمی کہنے لگا بھائی دیوانے ہو گئے، تبھی تو محل چھوڑ دیا. کون جو ہے وہ بہترین دسترخوان چھوڑ کے سڑک کے اوپر سے کھانا اٹھا کے کھا لیتا ہے. تو اب انہوں نے جناب بہلول دانا کوفہ اپنا دوبارہ وطن اختیار کیا، بغداد وغیرہ سب چھوڑ دیا اور وہیں پہ رہنے لگے. بغداد میں کوفہ آئے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ درس دے رہے ہیں اور ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 باتوں سے اپنے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام سے اختلاف. اللہم صلی محمد. 2 سال امام صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے امام ابو حنیفہ. امام مالک جو ہے 7 سال شاگرد رہے. اہل سنت کے تمام جو امام، چاروں امام، وہ یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. تو امام ابو حنیفہ صرف 2 سال پڑھے، امام مالک 7 سال پڑھے. بہرحال مجھے بحث نہیں انشاءاللہ کہ زندگی نہیں تو کسی اور موقع پہ کہ کس طرح سے شاگرد ہونے کے باوجود بھی انسان چھوڑ دیتا ہے. دنیا طلبی، جاہ طلبی، خود خواہی انسان کو امام کا بھی مخالف بنا دیتی ہے. اسے انسان کو بے انتہا طمع ہو جائے دنیا کا تو انسان امام کی بھی مخالفت کر دیتا. تو ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ نے ایک مرتبہ ممبر پہ کوفہ میں آنے کے بعد کہا، میں امام صادق علیہ السلام اپنے استاد سے 3 باتوں میں اختلاف نظر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے لیکن نظر نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں کہ نہیں، خدا کیونکہ ہے اس لیے نظر آئے گا روز قیامت. آج تک ہمارا مسلمان بھائیوں سے اس مسئلے پہ اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں روز قیامت ہم اللہ کو دیکھ لیں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ سکیں گے. تو دوسرا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے افعال کے we are responsible for our own actions. ہم اپنے افعال کے خود ذمہ دار ہیں. میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. ابو حنیفہ نے کہا کہ بھئی میں کہتا ہوں کہ نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو وہ ہمارے تمام افعال کا ذمہ دار ہے. تیسرے وہ کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی شیطان آگ سے بنا ہے اور جہنم میں بھی آگ ہے، اور شیطان جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اسے وہاں سزا ملے گی. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہم جنس جو ہے وہ ہم جنس کو سزا نہیں دے سکتے. آگ، شیطان بھی آگ سے بنا، جہنم میں بھی آگ ہے، تو اب وہ ایک ہی جنس سے ہیں. the genus is the same, therefore there will be no punishment for شیطان. شیطان کو سزا نہیں مل سکتی جہنم کے اندر، اس کو کہیں اور سزا ملے گی. بس یہ سنا جناب بہلول دانا نے. وہ کھڑے سن رہے تھے کہ اعتراض کیا کرنے والا استاد پہ. انہوں نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور سر میں دے مارا. جیسے سر میں لگا تو اچھا، جیسے آپ لوگ سب میری طرف رخ کیے ہیں، میرا آپ کی طرف رخ. تو اب آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی پیچھے ہو تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پیچھے کون ہے. میری نظر اس طرف جا رہی ہے. تو اب ابو حنیفہ کی نظر پڑ گئی کہ کس نے پتھر مارا ہے. تو دیکھا بھئی یہ بہلول کا. بھئی یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ پتھر میرے سر میں جو ہے، جو مٹی کا ڈھیلا ہے، یہ بہلول نے مارا. اب سارے شاگرد دوڑنے لگے ان کے پیچھے کہ بھئی ہمارے استاد کو مار کے بھاگا. تو اب سب کے سب پیچھے بھاگ رہے ہیں. سب کی توجہ میرے ساتھ رہے. جب سب کے سب پیچھے دوڑ رہے ہیں تو اچانک کچھ دیر بعد وہ تھک گئے اور یہ سب نے انہوں نے پکڑ لی. جب مارنے لگے تو انہوں نے کہا البینۃ للمدعی. بینہ یعنی گواہی جو ہے، جو بھی لے کے آئے گا، ثبوت لے کے آئے گا، وہ جو دعویٰ کرے گا. آیا تم لوگوں کا میرے خلاف دعویٰ یا کسی اور کا دعویٰ؟ Who is the claimant? کلیم کس کا ہے میرے خلاف؟ مجھے مار رہے ہو تو کوئی میرے پہ جرم تم نے عائد کیا تبھی تو مار رہے ہو. تو یہ کس نے میرے خلاف کلیم کیا؟ کبھی ہمارے استاد ابو حنیفہ نے. پھر اسی کو بلاؤ، ثبوت وہ لے کے آئے کہ میرا قصور کیا ہے. اب وہ چاہ رہے تھے کہ مجمع لگ جائے، سارا کوفہ جمع ہو جائے تاکہ میں جواب دوں. انہوں نے مجمع لگا لیا. بھائی سارے شاگردوں نے اٹھایا، پکڑ کے لے جانے لگے کہ قاضی کے پاس لے چلو. قاضی کے پاس پہنچے. قاضی کو انہوں نے جب جواب دیا، قاضی نے کہا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، دیوانہ لیکن بات صحیح ہے.
یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جس کا دعویٰ ان کے خلاف اس کو لے کے آؤ. کبھی ہمارے استاد کا استاد کو بلایا, وہ فوراً پہنچ گئے. کہا بھئی کیا بات ہے؟ کہ بھئی انہوں نے مجھے مارا ہے. کیا مارا ہے؟ کہ مٹی کا ڈھیلا. کبھی تم نے مارا ہے؟ کہا کہ نہیں. اگر تمہیں مٹی کا ڈھیلا مارا ہے تو بتاؤ کہ بھئی کیا ہو رہا تمہیں. کبھی تم واقعی دیوانے ہی ہو, میرے سر میں درد ہو رہا. کبھی درد دکھا دو, میں سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. کبھی تمہیں واقعی لوگ صحیح کہتے ہیں کہ تم دیوانے ہو, درد کو محسوس کیا جاتا ہے, دیکھا نہیں جاتا. کہ تم نے تو کہا تھا ہر وہ شے جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. اگر درد ہے تو دکھاؤ, نہیں تو مانو خدا بھی ہے لیکن دکھ نہیں سکتا. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. کہ اگر تو تم درد دکھا سکتے ہو تو پھر درد دکھاؤ, نہیں تو پھر مانو کہ نہیں, جس طرح درد نہیں دکھایا جا سکتا ویسے خدا کو بھی نہیں دکھایا جا سکتا. کہ تم بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہو. تم نے مجھے پتھر مارا, تمہیں سزا ملنی چاہیے. کہ بھئی کس چیز کا پتھر تھا؟ کہ مٹی کا ڈھیلا تھا. کہ تم کس سے بنے ہو؟ کہ میں بھی مٹی سے بنا ہوں. کہ تم نے تو کہا تھا ہم جنس کو سزا نہیں دے سکتا, آگ کو سزا نہیں دیتی, تو پھر مٹی کو سزا نہیں دے سکتی. کہ ٹالنے کی کوشش مت کرو, مجھے اچھا خاصا درد ہے. کہ بھئی عزیزان گرامی اگر جواب واضح ہو گیا تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. کہ تم نے تو کہا تھا اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ اللہ سے لڑو, اس نے میرے ہاتھوں تمہیں پتھر مروایا. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ فوراً اترے اور چلے گئے. کہا کہ ساری باتوں کا جواب دے دیا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. انسان اپنے تمام افعال کا بھی ذمہ دار ہے. انسان جانتا ہے کہ اسے سزا بھی ملے گی. انسان جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا. اب یہ دیکھا کیوں نہیں جا سکتا, میں ایک سائنسی جواب بھی دینا چاہ رہا ہوں, اگر سننا پسند فرمائیں. میں نے جتنا ہو سکا ہے یہ سارے ٹیکنیکل چیزوں کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے. کل انشاءاللہ دل سے متعلق پیش کروں گا. فطرت کے تقاضے یہ ہیں کہ انسان ان تمام چیزوں کی طرف رجوع کرے کہ جو پرفیکٹ ہوں. وہ خالقیت میں پرفیکٹ ہے, کوئی مخلوقیت کے اندر پرفیکٹ ہے. میں چلے اس بات کو آگے بڑھا دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں دکھا نہیں جا سکتا. اللہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے نا تو وہ ڈائریکشن میں آ جاتا, جہت میں آ جاتا. میں اب آپ کو اس طرف دیکھ رہا ہوں, آپ لوگ میرے سامنے ہیں, اگر میں پیچھے دیکھوں گا تو آپ نظر نہیں آئیں گے کیونکہ آپ اس طرف ہیں, اس طرف نہیں. یہ بچے میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں, بائیں طرف دیکھوں گا تو یہ بچے نہیں دکھیں گے. جہت انسان کو محدود کر دیتی ہے ڈائریکشن کے اندر. اگر خدا اس طرف ہے تو اس طرف نہیں ہے. جو جہت میں ہو وہ محدود ہوتا اور خدا ہے لامحدود. امام امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا, یا علی کیوں خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا؟ کہا کیونکہ یہ دیکھنے کی تمام صلاحیتیں انسان کو جہت میں لاتی ہیں, زمان و مکان میں لاتی ہیں. They bring you into time and space. Anything that brings you into time and space limits you. And Allah is unlimited. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. ہر وہ شے جو کہیں پہ دکھنے میں آتی ہے وہ زمان و مکان میں آ جاتی ہے. اللہ نے زمان و مکان کو بنایا, وہ زمان و مکان کے اندر نہیں ہے, زمان و مکان سے باہر ہے. جو زمان و مکان سے باہر ہو وہ دیکھنے میں نہیں آ سکتا. پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. اب جو کنفیوز نہیں ہو رہے سلوات پڑھ دیں. تو جانے کی رامی میں جتنا ہو سکتا تھا میں نے اس کو سمپلیفائی کیا, لیکن توحید کو بیان کرنا بہت ضروری تھا میرے لیے کہ یہ ٹائم اینڈ سپیس کا سارا نظام جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق.